جی، آج کا ہمارا لیسن ہے لیسن نمبر 4، تھینک یو میم۔ یہ لیسن بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا اس کی سمری کر لیں تو یہ جو سارے کا سارا لیسن ہے یہ ایک خاتون اور ایک لڑکے کے گرد گھومتا ہے۔ رات کے تقریباً 11 بجے خاتون اکیلی سڑک پر چل رہی ہوتی ہے تو پیچھے سے ایک 13-14 سال کا لڑکا بھاگتا ہوا آتا ہے اور جو اس خاتون کے کندھے پہ پرس لٹکا ہوتا ہے اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پرس وزنی ہوتا ہے۔ عورت بھی تھوڑی سی کہہ لیں کہ دراز قد ہوتی ہے، تھوڑی سی ہیلدی ہوتی ہے، تو وہ کھینچ نہیں پاتا۔ وہ پرس کی رسی ٹوٹتی ہے جو اس کا سٹریپ ہوتا ہے اور وہ دڑم سے نیچے گر جاتا ہے، اور وہ عورت اس کو پکڑتی ہے گریبان سے اور گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر لے جاتی ہے۔ اس کے بعد جی وہ اس کو بٹھاتی ہے، اس کو دودھ پلاتی ہے، اس کا مشروب سا بنایا ہوتا ہے، اور اس کے بعد کھانا کھلاتی ہے۔ اس سے بڑے ہی نرم لہجے میں اس سے پوچھتی ہے کہ تم نے جی پرس میرا کیوں چھیننے کی کوشش کی؟ تو لڑکا ان رپلائی اسے بتاتا ہے کہ جی مجھے سیوڈ شوز پسند تھے لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں لینا چاہتا تھا تو میں نے اس وجہ سے یہ پرس چھیننے کی کوشش کی۔ تو اس عورت کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عادی مجرم نہیں ہے، صرف اپنی خواہشات کے غلبے میں آ کر اس نے ایسا کیا۔ وہ اس کو پیسے بھی دیتی ہے اور اس کو نصیحت بھی کرتی ہے کہ آئندہ تم نے ایسا نہیں کرنا، اور اس کے بعد وہ لڑکا ادھر سے چلا جاتا ہے۔ وہ اس عورت کے اس حسن سلوک پر اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کر پاتا۔ یہ ایک مختصر سی سمری ہے جو کہ اس پورے لیسن میں ہمیں بتائی گئی ہے۔ اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو اس کے اندر ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اس قدر ہمیں نہیں پھیلانا چاہیے کہ وہ ہمیں ان کاموں پہ مجبور کر دے یا ان کاموں کو کرنے پہ مجبور کر دے جو کہ اخلاقیات سے گرے ہوئے ہیں۔ اس لڑکے کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی جو خواہش ہوتی ہے وہ سیوڈ شوز لینے کی، چمڑے کے جو جوتے لینے کی جو اس کو پسند تھے، اس نے اس کو اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ راہ زنی کرنا شروع ہو گیا، یہ راہ زنی پر مجبور ہو گیا۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنی لائفز کے اندر بھی دیکھیں تو بہت سارے ایسے معاملات ہم فیس کرتے ہیں جہاں جو ہماری خواہشات ہیں وہ ہم پر حاوی ہو جاتی ہیں اور ہم ریشنلی سوچنا بند کر دیتے ہیں۔ ایک تو اس کے اندر یہ ہمیں لیسن یا مورل دیا جاتا ہے کہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو اس قدر بلند نہ کیا جائے کہ ان کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہمیں راہ راست سے ہٹ کر کام کرنے پڑے۔ اس کے اندر دوسرا لیسن ہمیں ملتا ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ معاشرے کو سدھارنے کے لیے صرف باتیں ہی ضروری نہیں، ہمیں پریکٹیکل کر کے بھی دکھانا پڑتا ہے۔ جس طرح وہ خاتون نے اس لڑکے کے لیے عمدہ مسائل قائم کی کہ اس نے اس کو کہہ لیں کہ پولیس کے حوالے نہیں کیا، اس کو گالم گلوچ نہیں کی، اس پر تشدد یا اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، بلکہ اس نے ٹوٹل اس کے ساتھ اپوزٹ کیا کہ اس نے اس کو گھر لے گئی، کھانا کھلایا، اس سے بات پوچھی کہ بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا، اس کو پیسے دیے اور پھر اس کو نصیحت کی۔ تو خالی اس نے صرف باتوں سے یہ بات باور نہیں کروائی کہ جی آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے پریکٹیکل کر کے بتایا، اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ لڑکا جب وہ اس پوزیشن میں پہنچے گا تو اس کو یہ جو بات ہے یہ ساری عمر نہیں بھولے گی، اور وہ بھی دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، اور اسی طرح یہ چین ری ایکشن ہے یہ چلتا رہے گا۔ اور اگر ہم اپنے ریلیجن میں بھی دیکھیں تو ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم ناٹ اونلی ٹاٹ وربلی بٹ ہی ایکٹڈ اینڈ ایکٹڈ سپریملی، کہ اف یو کانٹ ایکٹ دین یو کانٹ جسٹیفائی اور پروو یور پوائنٹ، یہ اس کے اندر بتایا جاتا ہے۔ اور کہانی کے آغاز سے یہ آہستہ آہستہ بلڈ اپ ہوتی رہتی ہے، اور اینڈ کے اوپر ہمیں یہ کہہ لیں کہ اس طرح کا لیسن دے کے جاتی ہے جو کہ ہمیں ساری عمر ہمارے کام آئے۔
تو یہ اس کا انالیسس تھا. دو چیزیں ہمیں پتہ لگیں کہ نہ ہمیں اپنی خواہشات کو اس قدر ہائی کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بنے, اور معاشرے کے اندر رہ کر صرف باتوں سے نہیں بلکہ پریکٹیکلی ایکٹ کر کے, حسن سلوک کر کے لوگوں کو سمجھانا یا سدھارنا چاہیے, جس کی آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ کمی ہے. تو اس لحاظ سے بھی یہ جو لیسن ہے یہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لانا چاہیے. اچھا جی, اب ہم اس لیسن کو سٹارٹ کریں گے. تھینک یو میم, شکریہ, آپ کا شکریہ محترم. شی واز اے لارج وومن, وہ ایک بڑی ڈیل ڈول والی خاتون تھی یا قدآور خاتون تھی. ود اے لارج پرس, جس کے پاس ایک بہت بڑا تھیلا تھا. دیٹ ہیڈ ایوری تھنگ ان اٹ, جس کے اندر تمام چیزیں موجود تھیں. بٹ اے ہیمر اینڈ نیلس, ماں سوائے ہتھوڑی اور کیلوں کے. اب اس کے اندر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا بیگ کیری کر رہی تھی کہ اس کے اندر دنیا کی تمام چیزیں تھیں. اب وہ یہ ہیمر اینڈ نیل کو وہ ادھر اس لیے لکھتا ہے تاکہ اس کی سیویریٹی کا ہمیں پتہ چل سکے. اٹ ہیڈ اے لانگ اسٹیپ, اس کی لمبی سی پٹی تھی. اینڈ شی کیریڈ اٹ سلنگ اکراس ہر شولڈر, اور وہ اسے اپنے کندھے پر لٹکائے لے جا رہی تھی. سلنگ لٹکے ہونا. اٹ واز اباؤٹ 11 o'clock ایٹ نائٹ, وہ تقریباً رات کے 11 بجے تھے. ڈارک, اندھیرا تھا. اینڈ شی واز واکنگ الون, اور وہ تنہا پیدل چل رہی تھی. وین اے بوائے رین اپ بیہائنڈ ہر, جب ایک لڑکا اس کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا. اینڈ ٹرائیڈ ٹو سنیچ ہر پرس, اور اس نے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کی. دا اسٹیپ بروک ود اے سڈن سنگل ٹگ, جب لڑکے نے ایسا کیا تو اچانک ہی ایک زوردار جھٹکے سے جو اس کا جو پٹا تھا یا پٹی تھی وہ ٹوٹ گئی. دا بوائے گیو اٹ فرام بیہائنڈ, اس جھٹکے سے جو لڑکے نے اس کے پیچھے سے آ کے اس کو چھیننے کی کوشش کی, اس اچانک جھٹکے سے جو اس کی رسی تھی یا پٹی تھی وہ اس بیگ کی ٹوٹ گئی. بٹ دا بوائز ویٹ اینڈ دا ویٹ آف دا پرس کمبائنڈ caused him to lose his balance. اچھا جی, لڑکے کا وزن اور پرس کا وزن جب دونوں مل گئے تو ان کے ملنے سے اس لڑکے کا جو توازن تھا وہ بگڑا اور وہ نیچے گر گیا. لوز ہز بیلنس, اپنا جو توازن تھا اس کو کھو دینا. انسٹیڈ آف ٹیکنگ آف فل بلاسٹ ایز ہی ہیڈ ہوپڈ, جیسا کہ اس نے امید کی تھی کہ وہ پرس چھین کر زور سے یا زناٹے سے بھاگ جائے گا. دا بوائے فیل آن ہز بیک آن دا سائڈ واک اینڈ ہز لیگس فلیو اپ, تو جو لڑکا تھا وہ پیدل چلنے کے رستے پر پشت کے بل گرا اور اس کی ٹانگیں اوپر کو ہو گئیں. اچھا جی, ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر ہمیں ایک سینیریو بتایا جا رہا ہے کہ ایک دراز قد خاتون ہے جس کے پاس بہت بڑا بیگ ہے جو کہ اپنے کندھے پر لٹکائے جا رہی ہے. رات کے 11 بجے ہیں, اندھیرا ہے اور وہ تنہا چل رہی ہے. اسی اثنا میں ایک لڑکا پیچھے سے بھاگتا ہوا آتا ہے, اس کا پرس چھیننے کی کوشش کرتا ہے. اس پرس کی جو پٹی ہوتی ہے, اسٹیپ ہوتا ہے, وہ ٹوٹتا ہے. اب اس لڑکے کا اور اس بیگ کا وزن آپس میں ملتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا بیلنس لوز کرتا ہے اور نیچے گر پڑتا ہے. اور جیسا کہ اس نے سوچا تھا کہ جو بیگ چھینتے ہی ادھر سے فل سپیڈ کے ساتھ بھاگ جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہوتا اور وہ سائیڈ واک پر دڑم سے پیٹھ کے بل گر جاتا ہے. دا لارج وومن سمپلی ٹرنڈ اراؤنڈ, جو دراز قد خاتون تھی وہ آرام سے مڑی. اینڈ ککڈ ہم رائٹ اسکوئر ان ہز بلیو جینڈ سٹر, وہ جو دراز قد خاتون تھی وہ آرام سے مڑی اور اس نے نیلی جین کے عین درمیان والے حصے پر ٹھوکر ماری. دین شی ریچڈ ڈاؤن, پھر وہ نیچے جھکی. پک دا بوائے اپ, اس نے اس لڑکے کو اٹھایا. بائی ہز شرٹ فرنٹ, اس کے گرے بان سے.
اینڈ شک ہم انٹل ہز ٹیتھ ریٹلڈ، اور اس کو اس وقت تک جھنجھوڑا جب تک اس کے دانت نہ بجنے لگے. اچھا جی، یہ اس کے بعد جی اس نے وہ بتایا کہ جب وہ نیچے گر گیا تو عورت نے اس کے ساتھ کیا کیا. جب وہ نیچے گرا تو اس نے سمپلی وہ مڑی ہے، اس نے اس کو کک کی ہے، اس کو گریبان سے پکڑا اور اس کو جھنجھوڑا حتیٰ کہ اس کے دانت بجنا شروع ہو گئے. آفٹر دیٹ دا وومن سیڈ، اس کے بعد عورت نے کہا پک اپ مائی پاکٹ بک بوائے اینڈ گیو اٹ ہیئر. اس کے بعد اس عورت نے اسے کہا لڑکے میرا بٹوا اٹھاؤ اور مجھے ادھر پکڑاؤ. شی اسٹل ہیلڈ ہم ٹائٹلی، ابھی بھی اس نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا. بٹ شی بینٹ ڈاؤن انف ٹو پرمٹ ہم ٹو اسٹوپ اینڈ پک اپ ہر پرس، لیکن اس نے اس کو اس قدر، یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہ وہ اس حد تک جھکی تاکہ اس کے جھکنے سے وہ جو لڑکا تھا وہ اس کا جو بٹوا تھا وہ اٹھا سکے. اب اس کے اندر اسٹوپ کا مطلب جھکنا ہے اور پرمٹ کا مطلب ہے اجازت دینا. دین شی سیڈ، پھر اس نے کہا ناؤ اینٹ یو ashamed آف یور سیلف. اس کے بعد وہ کہتی ہے کیا تمہیں خود پر شرمندگی نہیں ہے. firmly gripped by his front shirt the boy said yes ma'am. اپنے گریبان سے مضبوطی سے پکڑے ہوئے لڑکے نے کہا جی ہاں میں شرمندہ ہوں. The woman said what did you want to do it for. اب اس عورت نے، اب یہ مکالمہ ان کے درمیان ہو رہا ہے کہ اس عورت نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے ایسا کیا کیوں، یا تم ایسا کیوں کرنا چاہتے تھے. The boy said I didn't aim to. اب لڑکے نے، جس طرح ہر چور کہتا ہے کہ میرا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا، تو اس کے رپلائی میں وہ جو خاتون تھی وہ کہتی ہے یو آر لائی، تم جھوٹے ہو. بائی دیٹ ٹائم 2 or 3 people passed, stopped, turned to look and some stood watching. اچھا جی، اس وقت تک 2 یا 3 آدمی وہاں سے گزرے، رکے، دیکھنے کے لیے مڑے اور کچھ وہاں کھڑے دیکھتے رہے. If I turn you loose will you run? asked the woman. اب اس عورت نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں ڈھیلا چھوڑ دوں یا تمہارا گریبان چھوڑ دوں تو کیا تم بھاگ جاؤ گے. Yes said the boy. تو لڑکے نے کہا جی ہاں میں بھاگ جاؤں گا. اچھا جی، اس کے اندر ایک اور جو حیران کن بات ہے، پہلے تو اس نے جھوٹ بولا ہے لیکن اس نے اب سچ بولا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ہوتا ہم نے کہا تھا نہیں نہیں جی ہم نے کیوں بھاگنا ہے، ہم تو ادھر ہی کھڑے ہوئے. تو اس لڑکے نے، کیونکہ اسے جینونلی بھاگنا تھا کیونکہ اس نے کرائم کمٹ کیا اور وہ پکڑا گیا، لیکن اس باری وہ سچ بولتا ہے کہ جی میں بھاگ جاؤں گا. دین آئی وونٹ ٹرن یو لوز سیڈ دا وومن. تو اس کے رپلائی میں جو وہ خاتون ہوتی ہے اسے کہتی ہے کہ میں پھر تمہیں ڈھیلا نہیں چھوڑوں گی. شی ڈڈ ناٹ ریلیز ہم، اور اس عورت نے اسے ڈھیلا نہ چھوڑا یا اس کو رہا، ریلیز کا مطلب ہوتا ہے رہا کرنا، اس کو رہا نہیں کیا. لیڈی آئی ایم سوری وسپرڈ دا بوائے. خاتون مجھے افسوس ہے، اس لڑکے نے سرگوشی کرتے ہوئے اس خاتون سے کہا. ہم یور فیس از ڈرٹی. او ہو تمہارا چہرہ گندا ہے. آئی گاٹ اے گریٹ مائنڈ ٹو واش یور فیس فار یو. میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں تمہارا چہرہ دھوؤں. اینٹ یو گاٹ نو باڈی ہوم ٹو ٹیل یو ٹو واش یور فیس. کیا تمہارے گھر میں کوئی بھی نہیں ہے جو تمہیں کہے کہ جاؤ اور اپنا چہرہ دھو. نو میم سیڈ دا بوائے. لڑکے نے جواب دیا نہیں. دین اٹ ول گیٹ واش دس ایوننگ سیڈ دا لارج وومن. تو اس دیو ہیکل جو خاتون تھی اس نے کہا کہ آج رات پھر یہ چہرہ ضرور دھلے گا. اسٹارٹنگ اپ دا اسٹریٹ ڈریگنگ دا فرائٹنڈ بوائے بیہائنڈ ہر. تو وہ کہہ لیں کہ جو بڑی خاتون تھی اس نے گلی میں داخل ہوتے ہوئے خوفزدہ لڑکے کو اپنے پیچھے پیچھے کھینچنا شروع کر دیا. اب ڈریگنگ کا ادھر مطلب ہے زور سے کھینچنا یا گھسیٹنا. فرائٹنڈ کا مطلب ہے خوفزدہ. ہی لکڈ ایز اف ہی ور 14 or 15. وہ یوں دکھائی دیتا تھا جیسے وہ 14 یا 15 سال کا ہو. فریل
اینڈ ولو وائلڈ، کمزور اور دبلے بدن کا. اب فریل کا مطلب کمزور یا نازک ہوتا ہے، ولو وائلڈ ہوتا ہے دبلے بدن کا. کہ جس طرح عمومی طور پہ لڑکے ہوتے ہیں 14-15 سال کی عمر میں، وہ کمزور تھا اور دبلے بدن کا مالک تھا. فریل کمزور یا نازک، اور ولو وائلڈ دبلے بدن کا. ان ٹینس شوز اینڈ بلیو جینس، جس نے ٹینس والے جوتے پہنے ہوئے تھے اور نیلی جینس تھے. اب اس کے اندر اس خاتون نے اس کا جو حلیہ ہے وہ ہمیں بتایا ہے. دا وومن سیڈ یو اوٹ ٹو بی مائی سن، آئی وڈ ٹیچ یو رائٹ فرام رانگ. اب وہ جو خاتون ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تمہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا، میں تمہیں صحیح غلط کی پہچان سکھاتی. لیسٹ آئی کین ڈو رائٹ از ٹو واش یور فیس، اور کم از کم جو میں نیکی اب کر سکتی ہوں وہ یہ ہے کہ میں تمہارا منہ دھو دوں. آر یو ہنگری، کیا تمہیں بھوک لگی ہے. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر دیکھیں ہمیں ایک چیز کلیئر نظر آتی ہے کہ اس عورت کا اس نے پرس چھیننے کی کوشش کی، جو اس نے کک کیا یا اس کو گریبان سے پکڑا وہ اس کے نیچرل انسٹنکٹس تھے. وہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہوگا تو پہلے نیچرلی آپ کے جو انسٹنکٹس ہوں گے وہ یہی کہیں گے کہ بھئی اس کو پکڑو، اس کو مارو اینڈ سو آن. لیکن فوراً ہی اس کے فوراً بعد جب وہ ٹائم اس کے اوپر سے گزرتا ہے تو ڈراسٹک چینج اس کے بیہیویئر کے اندر آ جاتی ہے. وہ اس سے یہ بات بھی پوچھتی ہے کہ جی اگر میں ریلیز کر دوں تو تم بھاگو گے تو نہیں، حالانکہ اس کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر اس کے بعد وہ اس سے کہتی ہے کہ جی اگر تمہارے گھر میں کوئی نہیں ہے وہ تمہارا چہرہ دھلوا سکے، ٹھیک ہے. تو وہ جواب دیتا ہے نہیں. تو وہ کہتی ہے کہ میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے، میں جی آج تمہارا چہرہ دلواؤں گی. وہ اس کو اپنے گھر کی طرف لے کے جا رہی ہے. اس کے بعد وہ اس کا حلیہ بتاتی ہے، اور پھر وہ حتیٰ کہ یہ بات بھی کر دیتی کہ تمہیں میرا بیٹا ہونا چاہیے تھا تاکہ میں تمہیں صحیح اور غلط میں پہچان بچاتی. پھر اس سے کہتی ہے کہ کم از کم میں آج یہ کام تو ضرور کروں گی کہ تمہارا چہرہ دلواؤں گی. پھر اس سے پوچھتی ہے کہ آر یو ہنگری، کیا تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے. تو اس سے ہمیں اس بات کا پتہ لگتا ہے کہ جی وہ اچانک سے نہیں بلکہ یہ اس کی نیچر یا بیہیویئر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو خاتون تھی اس کے اخلاق کیسے تھے، وہ کس طرح حسن سلوک سے پیش آتی ہے. اینی ویز ناؤ سیٹ دا بینگ ڈریگڈ بوائے، گھسیٹے جانے والے لڑکے نے کہا نہیں، آئی جسٹ وانٹ یو ٹو ٹرن می لوز، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیں، یا تھوڑا سا نہیں بلکہ آپ مجھے چھوڑ دیں. واز آئی بادرنگ یو وین آئی ٹرن دیٹ کارنر، آسک دا وومن. تو اس سے خاتون پوچھتی ہے کیا جب میں وہ موڑ رہی تھی تو میں تمہیں پریشان کر رہی تھی، کیونکہ موڑ اس نے اس کو گریبان سے یا شرٹ کالر سے پکڑا ہوا تھا. تو اسے یہ فیل ہوا کہ شاید میں لڑکے کو جب مڑی ہوں تو اس کی گردن وغیرہ کے اندر یا اس کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے. تو لڑکا اس کے رپلائی میں جواب دیتا ہے نو، نہیں. بٹ یو پٹ یور سیلف ان کانٹیکٹ ود می سیٹ دا وومن. تو جو خاتون ہوتی ہے تو وہ اس سے کہتی ہے لیکن تم خود میرے راستے میں آئے، یعنی تم نے مجھ سے پنگا لیا. اف یو تھنک دیٹ کانٹیکٹ از ناٹ گوئنگ ٹو لاسٹ اے وائل یو گاٹ اندر تھاٹ کمنگ. تو خاتون سے کہتی ہے اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ رابطہ تھوڑی دیر بھی برقرار نہیں رہے گا تو تم کوئی دوسری سوچو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہاری جان جلدی نہیں چھوٹے گی. یہ پرووربیل اسٹیٹمنٹ کہہ لیں وہ ہے کہ پہلے تم میرے سے خود کانٹیکٹ کرتے ہو، جب کانٹیکٹ ہو گیا یا میرے سے پنگا تم نے لے لیا اب تم کہہ رہے ہو کہ مجھے جانے دو. اگر تم ایسا سوچ رہے ہو کہ جی مجھے اب فٹافٹ چھوڑ دیں اس سارے کام کے بعد تو تم کوئی اور سوچو، تمہاری اتنی جلدی جان نہیں چھوٹی. وین آئی گاٹ تھرو ود یو سر یو آر گوئنگ ٹو ریممبر مسز لیلا بیٹس واشنگٹن جونز. تو وہ اب جو عورت ہے وہ جو خاتون ہے وہ اس کو اپنا تعارف کرواتی ہے اور کہتی ہے کہ جناب جب میں تمہارے ساتھ معاملہ اختتام تک پہنچا چکی ہوں گی تو تم مجھے مسز لیلا بیٹس واشنگٹن جونز کے نام سے یاد رکھو گے. اب دیکھیں جی، اب اس تمام چیزوں کے بعد اس نے اپنا
इंट्रोडक्शन भी उसको करवा दिया। स्वेट पॉप्ड आउट ऑन द बॉयज़ फेस एंड ही बिगैन टू स्ट्रगल। अब स्वेट का मतलब पसीना है, पॉप्ड आउट का मतलब है फूट कर बाहर आना, स्ट्रगल का मतलब है हाथ पैर मारना। तो लड़के के चेहरे पर पसीना फूट पड़ा और वो हाथ पांव मारने लगा। कि अब उसके लड़के को ये नहीं पता था कि जी मेरे साथ क्या करेगी। वो जिस तरह हम अक्सर औकात कहते हैं, तू मुझे जानता नहीं, मेरा नाम ये, अब तू याद रखेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अगला बंदा परेशान हो जाता है, पता नहीं क्या चीज़ है वो। तो लड़के ने भी यही सोचा। मिसिज़ जॉन्स स्टॉप्ड। मिसिज़ जो जॉन्स थी, अब उसके नाम से वो मुखातिब कर रहा है, पहले वुमेन कह रहा था, मिसिज़ जॉन्स कह रहा। मिसिज़ जॉन्स स्टॉप्ड। मिसिज़ जॉन्स रुकी। जर्क्ड हिम अराउंड इन द फ्रंट ऑफ हर। उसे झटके से घुमाकर अपने सामने लाई। जर्क का मतलब होता है झटका। पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक। और उसकी जो गर्दन थी उस पर अपना जो एक हाथ है उसको जमा दिया, या उसकी जो अमूमी तौर पे बोलते हैं गिच्ची दबोच लेना, उसकी गर्दन को दबोच लिया। एंड कॉन्टिन्यूड टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट। और उसे गली या एक मिनट जी, एंड कॉन्टिन्यू टू ड्रैग हिम अप द स्ट्रीट। और उसको गली में घसीटने लगी। कि उसने उसको गिच्ची से पकड़ा। जब वो स्ट्रगल करना, हिलना जुलना शुरू हो गया, उसने कहा कि इस तरह तो काम ठीक नहीं है। उसने उसको जो कह लें कि जो अपना जो हाथ था उससे उसकी गिच्ची को दबोचा और उसको घसीटते हुए गली में ले गई। When she got to her door, जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची, she dragged the boy inside, उसने घसीटते हुए लड़के को अंदर लाई। Down a hall, एक बड़े से हॉल में या बड़े से कमरे में। एंड इनटू अ लार्ज किचनेट, और फिर एंड इनटू अ लार्ज किचनेट फर्निश्ड रूम एट द रेयर ऑफ द हाउस। और उसने लड़के को अंदर घसीटा एक बड़े कमरे से होते हुए, और फिर मकान के पिछले हिस्से में बावर्ची खाने के सामान से आरास्ता एक बड़े कमरे में ले गई। अगर इसको हम कह लें कि बिट बाय बिट इसकी ट्रांसलेशन करें तो इस तरह होगी। व्हेन शी गॉट टू हर डोर, जब वो अपने दरवाजे पर पहुंची। शी ड्रैग द बॉय इनसाइड, उसने लड़के को घसीट कर अंदर लाई। डाउन अ हॉल, एक बड़े से कमरे में। एंड इनटू अ लार्ज किचनेट, और एक बहुत बड़े या एक बड़े से बावर्ची खाने में। अमूमी तौर पे अगर हम बाहर के जो आर्किटेक्चर उसको देखें तो जिस तरह हमारे किचन सेपरेट होता है, उधर सेपरेट किचन नहीं होता। वो इसी तरह ही है कि जब आप फ्रंट डोर से एंटर होते हैं तो क्योंकि अपार्टमेंट्स टाइप होते हैं उधर जो घर होते हैं ज़्यादातर, तो जब आप फ्रंट डोर से एंटर होते हैं तो एक बड़ा सा हॉल होता है, और बड़े से हॉल के एंड के ऊपर एक कह लें कि किचनेट होता है जो कि उस हॉल से मुतसिल होता है, कि वो हॉल के अंदर ही होता है। एक टेबल होता है और उसके इस साइड दूसरी साइड पे कुर्सियाँ होती हैं, और उसके बिल्कुल सामने किचन होता है। ये जो इसका आर्किटेक्चर है ये सेम वैसा ही है जिसके बारे में बता रही कि हॉल के अंदर से होते हुए वो एक बड़े से बावर्ची खाने में जाते हैं। फर्निश्ड रूम एट द रेयर ऑफ द हाउस, जो कि एक जो फर्निश्ड कमरा होता है, इसमें साजो सामान से भरा हुआ कमरा होता है, वो उस घर के पिछले हिस्से में होता है। शी स्विच्ड ऑन द लाइट, वो जो लाइट है वो जलाती है। एंड लेफ्ट द डोर ओपन, और वो जो कमरा होता है उसका जो दरवाज़ा है उसको खोल देती है या खुला छोड़ देती है। द बॉय कुड हेयर अदर रूमर्स लाफिंग एंड टॉकिंग इन द लार्ज हाउस। लड़का इस बड़े घर में रहने वाले दीगर कमरों वालों के हंसने और बातें करने की आवाज़ें सुन सकता है। अब वो जो औरत होती है वो उधर का जो दरवाज़ा होता है उसको थोड़ा सा खुला छोड़ देती है। अब वो दरवाज़ा खुला छोड़ने की वजह से जो बाकी घर में लोग मौजूद होते हैं उनकी आवाज़ें उस लड़के तक पहुंचती। सम ऑफ देयर डोर्स वर ओपन, उनमें से जो चंद कमरों के जो दरवाजे थे वो खुले थे।
سو ہی نیو ہی اینڈ وومن ون ناٹ الون. تو اس وجہ سے اس کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ وہ اور وہ خاتون اکیلے نہیں ہیں. دا وومن اسٹل ہیلڈ ہم بائی دا نیک ان دا مڈل آف دا روم. عورت نے کمرے کے درمیان میں بھی اسے گردن سے پکڑا ہوا تھا. اب اس کے اندر اب یہ باہر کے ایٹماسفیئر سے ہم نکل کے یہ باہر کے سین سے نکل کے ہم گھر کے ایٹماسفیئر یا سین کے اندر آ چکے ہیں. اب وہ اس کو گچی سے یا گردن سے پکڑ کر اپنے گھر میں لاتی ہے. جب گھر میں لاتی ہے تو وہ ایک دروازہ فرنٹ ڈور سے انٹر ہوتا ہے. ایک کہہ لیں کہ بہت بڑا ہال آتا ہے جس کے اندر کچنٹ باورچی خانہ بھی ہوتا ہے اور اس کے اینڈ پر ایک فرنشڈ روم یا سامان سے راستہ کمرہ ہوتا ہے. اب جب ادھر داخل ہوتی ہے تو وہ جو اس کا دروازہ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیتی ہے تاکہ لڑکے کو پتہ چل جائے کہ وہ اور وہ عورت ادھر اکیلے نہیں ہیں بلکہ ادھر اور بھی لوگ موجود ہیں. شی سیڈ واٹ از یور نیم. اب وہ اس سے پوچھتی ہے کہ تمہارا نام کیا ہے. راجر آنسرڈ دا بوائے. اب وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ میرا نام راجر ہے. دین راجر یو گو ٹو دیٹ سنک اینڈ واش یور فیس. تو وہ کہتی ہے پھر راجر تم اس طرف لگے ہوئے جو سنک ہے جو بیسن جس کو ہم عمومی طور پر کہتے ہیں ادھر جاؤ اور وہاں جا کر یا آپ اس کو منہ ہاتھ دھونے والی جگہ بھی سنک کو کہہ سکتے ہیں تو ادھر جا کر اپنے منہ کو دھو. سیڈ دا وومن. وہ عورت کہتی ہے. ویئر اپون شی ٹرنڈ ہم لوز ایٹ لاسٹ. اور اس وقت آخر کار وہ جو عورت تھی اس نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا. راجر لکڈ ایٹ دا ڈور. راجر نے دروازے کی طرف دیکھا. لکڈ ایٹ دا وومن. اس نے خاتون کی طرف دیکھا. لکڈ ایٹ دا ڈور. پھر دوبارہ دروازے کی طرف دیکھا. اینڈ وینٹ ٹو دا سنک. اور پھر وہ منہ ہاتھ دھونے والی جگہ کی جانب چل پڑا. اب اس کے اندر ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ وہ بتاتا ہے کہ جب اس عورت نے اسے کہا کہ جی تم جاؤ اور اپنا منہ ہاتھ دھو دو تو وہ ایسا کہنے پر اس کو وہ ڈھیلا چھوڑ دیتی ہے. تو اب جو لڑکا ہوتا ہے راجر اس کے ذہن میں اب دو سوچیں آتی ہیں کہ یا میں بھاگ جاؤں ادھر سے. لیکن جب یہ سوچ آتی ہے تو پھر اس خاتون کی طرف دیکھتا ہے. ایک اس کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں جیسے بھاگ جاؤں لیکن دوسرا اس کا یہ ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس عورت نے مجھے ابھی تک کچھ نہیں کہا تو اگر اس نے میرے پہ ٹرسٹ بھی کیا تو اگر میں ایسا کروں گا تو اگر میں دوبارہ پکڑا گیا تو پھر تو میری معافی بھی نہیں ہوگی. تو اسی کشمکش کے اندر اس عورت کی جانب بھی دیکھتا ہے اور دروازے کی جانب بھی دیکھتا ہے. لیکن آخر کار وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں ادھر سے بھاگنا میرے لیے بہتر نہیں ہے. تو اس وجہ سے وہ ادھر منہ ہاتھ دھونے والی جگہ پہ چلا جاتا ہے. ادھر اپنا منہ ہاتھ دھونا شروع کر دیتا ہے. لیٹ دا واٹر رن انٹل اٹ گیٹس وارم شی سیڈ. اس عورت نے کہا کہ اس پانی کو چل لینے دیں حتیٰ کہ یہ گرم ہو جائے. جس طرح سردیوں کے اندر جب گیزر وغیرہ چلتا ہے تو پہلے ٹھنڈا پانی آتا ہے اس ٹیپ کو ہم تھوڑا سا کھلا چھوڑ دیں تو وہ آہستہ آہستہ گرم آنا شروع ہو جاتا ہے. ہیئرز اے کلین ٹاول. اور یہ لو ایک صاف تولیہ. یو گونا ٹیک می ٹو جیل آسک دا بوائے بینڈنگ اوور دا سنک. اب وہ جو لڑکا ہوتا ہے وہ اس ہاتھ منہ دھونے والی جگہ پر جھکتے ہوئے اس عورت سے کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے جیل لے جا رہی ہیں. ناٹ ود دیٹ فیس آئی وڈ ناٹ ٹیک یو نو ویئر. تو عورت اس کو تھوڑا سا مضاحکہ کے جواب دیتی کہ اس چہرے کے ساتھ نہیں, میں تمہیں کہیں نہیں لے کر جاؤں گی اس چہرے کے ساتھ. وہ عورت کہتی ہے ہیئر آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ ہوم ٹو کوک می اے بائٹ ٹو ایٹ اینڈ یو اسنیچ مائی پاکٹ بک. اب وہ اس لڑکے کو کہتی ہے کہ میں تو گھر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کھانے کے لیے کچھ پکاؤں اور تم میرا پرس چھینتے پھر رہے ہو. مے بی یو اینٹ بین ٹو یور سپر آئدر لیٹ ایز اٹ بی ہیو یو. تو پھر وہ پوچھتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم نے بھی شام کا کھانا نہ کھایا ہو کیونکہ دیر ہو گئی ہے, کیا تم نے کھا لیا. اب اس کے اندر جی پھر اس کی جو پریکٹیکلٹی ہے اس کا واضح ثبوت مل رہا ہے کہ وہ اپنے گھر میں لے کر آئی ہے. اس نے اس کو وارن کر دیا, ایک سائن دے دیا کہ یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں تو بھاگنے کی کوشش نہیں کرنی یا کوئی اور تھاٹ اپنے ذہن کے اندر نہیں لے کے آنی. پھر اس کو وہ
मुंह हाथ धोने के लिए भेज देती है। फिर उससे वो जो लड़का होता है वो भी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है, उससे पूछता है, जो बहुत पहले जो थॉट उसके जहन में थी कि अब ये शायद मुझे जेल भिजवा दे, वो उससे पूछता है कि क्या आप मुझे जेल भिजवाने लगी। तो वो उससे कि एक कह लें कि बड़ा, आप कह सकते हैं कि जी बड़ा अच्छा जवाब देती है कि नहीं, मुज़ाहिका खेज देती है उसको, मतलब परेशान नहीं करती कि इस चेहरे के साथ तो मैं तुम्हें कहीं भी नहीं लेके जाऊँगी। और फिर उसको थोड़ा सा ये फील होता है कि जी मैं इसको थोड़ा सा रियलाइज़ भी करवाऊँ कि मैं इतनी रात को दे, देर गए मैं वापस घर आ रही हूँ ताकि मैं कुछ खा सकूँ, तुम मेरा पर्स छीनते फिर रहे हो। फिर वो उसके साथ उसको ख्याल आता है। फिर वो कहती है कि जी मुझे लगता है कि काफ़ी देर हो गई, तुमने भी रात का खाना नहीं खाया होगा। देयर इज़ नो बडी होम एट माई हाउस सेड द बॉय। तो अब वो लड़का उससे जवाब देता है कि मेरे घर में कोई भी घर पर नहीं है। देन वी विल ईट सेड द वुमन। तो वो खातून होती है, वो कहती है फिर हम खाना खाएंगे। आई बिलीव यू आर हंग्री। मुझे यकीन है कि तुम भूखे हो, और बीन हंग्री या भूखे रहे हो, टू ट्राई टू स्नैच माई पॉकेट बुक, और इसी वजह से तुम मेरा जो पर्स है वो छीनने की कोशिश कर रहे हो। आई वॉन्ट अ पेयर ऑफ ब्लू स्यूड शूज सेड द बॉय। मैं नरम चमड़े के नीले जूते खरीदना चाहता हूँ, लड़के ने कहा। अब वो जो औरत है वो बगैर उस पर प्रेशर डाले हुए उससे पूछने की कोशिश कर रही है कि भाई ये जी जो तुमने मेरा पर्स छीनने की कोशिश की है, इसके पीछे रीज़न क्या थी? क्या तुम्हारे घर में किसी को ज़रूरत है? क्या तुम भूखे हो? किस वजह से तुम ये करना चाह रहे थे? तो लड़का उसको जवाब देता है कि मुझे जी नीले रंग के नरम चमड़े के जूते चाहिए थे। तो औरत उसको क्या कहती है, वेल यू डिडंट हैव टू स्नैच माई पॉकेट बुक टू गेट सम स्यूड शूज सेड मिसिज लैला बेट्स वाशिंगटन जोन्स, यू कुड हैव आस्क्ड मी। तो वो खतून से जवाब देती है, ठीक है, तुम्हें चमड़े के जूते हासिल करने के लिए मेरे पर्स को छीनने की ज़रूरत नहीं थी, तुम मुझसे कह देते। अब ये देखें कि ये कितनी बड़ी बात है कि उसने ये उसको कह लें कि उस बात पे डांटा नहीं, उस बात पे गुस्से नहीं हुई कि भाई तुम जूते लेने की खातिर तुमने मेरा बैग छीनने की कोशिश की, एक क्राइम कमिट किया, बल्कि उसने हुस्न अखलाक की एक नई मिसाल कायम की, ये बात कहते हुए कि अगर तुम्हारे पास नहीं थे, अगर तुम लेना चाहते थे तो यू कुड हैव सिंपली आस्क्ड मी, कि तुम महज मेरे से पूछ सकते थे। मैम, वो आगे से हैरान होकर उस जवाब देता है कि मोहतरमा ये अब क्या बात कर रहे हैं। द वाटर वॉज ड्रिपिंग फ्रॉम हिज फेस। जो पानी था, क्योंकि वो मुंह धो रहा था, तो पानी उसके चेहरे से नीचे टपक रहा था। द बॉय लुक्ड एट हर। उस लड़के ने उसकी जानिब देखा। देयर वाज अ लॉन्ग पॉज। और इसके बाद काफ़ी देर तक खामोशी रही। अ वेरी लॉन्ग पॉज, काफ़ी देर तक खामोशी रही। आफ्टर ही हैड ड्राइड हिज फेस, जब उसने अपना जो चेहरा है वो खुश कर लिया, एंड नॉट नोइंग व्हाट एल्स टू डू ड्राइड इट अगेन। और उसे, क्योंकि वो परेशानी की हालत में था, तो उसको उसके ज़हन में और कोई चीज़ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं, तो उसने दोबारा से अपना चेहरे को खुश कर लिया। इसी तरह ही कि जैसे जब हम परेशान हो तो हमें पता नहीं लगता कि हम क्या करें, तो हम एक ही चीज़ को बार बार करना शुरू हो जाते हैं। तो यही जो हालत थी उस लड़के की थी। द बॉय टर्न्ड अराउंड वॉन्डिंग व्हाट नेक्स्ट। अब वो लड़का उधर से मुड़ा ये सोचते हुए कि अब मैं मज़ीद क्या करूं। द डोर वॉज ओपन। अब दरवाज़ा खुला हुआ था। ही कुड मेक अ डैश फॉर इट डाउन द हॉल। तो वो दौड़कर हॉल में जा सकता था। मेक अ डैश का मतलब है तेज़ी से भागना, ये जिस तरह कहते हैं स्प्रिंट लगाना, कि जल्दी से भागना। तो दरवाज़ा खुला हुआ था, तो उसने सोचा कि अगर मैं इधर से स्पीड से भागूं तो मैं हॉल तक पहुंच जाऊंगा। ही कुड रन 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 रन, और उसके बाद मैं इधर से भागता भागता निकल जाऊंगा।
دا وومن واز سٹنگ آن دا ڈے بیڈ. اب جو خاتون تھی وہ ڈے بیڈ کا مطلب صوفہ ہے. جو اب وہ خاتون تھی وہ صوفے پر بیٹھی تھی. آفٹر اے وائل شی سیڈ, کچھ دیر کے بعد اس نے کہا, آئی ور ینگ ونس اینڈ آئی وانٹیڈ تھنگس آئی کوڈ ناٹ گیٹ. میں بھی ایک عمر میں جوان تھی اور مجھے بھی بہت ساری ایسی چیزیں چاہیے ہوتی تھی یا بہت ساری ایسی چیزیں چاہتی تھی جو حاصل نہ کر سکتی. دیر واز another لانگ پاس, اور اس بات کے بعد پھر دوبارہ کافی دیر تک خاموشی رہی. دا بوائز ماؤتھ اوپنڈ, تو اس جو لڑکا تھا اس کا منہ کھلا. دین ہی فراؤنڈ, پھر اس نے تھوڑا تیوری چڑھا کر دیکھا یا ماتھے پر یا پیشانی پر اس کے جو بال تھے وہ آ گئے. ناٹ نوئنگ ہی فراؤنڈ, اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کو تیوری یا تیوری چڑھا رہا ہے. اب یہ بھی اس کی کہہ لیں کہ اس لڑکے کے نروس ہونے کا ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنا منہ کھولتا ہے بولنے کے لیے, تو ناٹ نوئنگ ان نوئنگلی اس کے جو تیوری ہوتی ہے, فراؤنڈ کا مطلب غصے سے دیکھنا, تو وہ اس کی طرف غصے سے دیکھتا لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا. دا وومن سیڈ یو تھاٹ آئی واز گوئنگ ٹو سے بٹ ڈیڈنٹ یو. تو وہ اس کو تھوڑا سا اس کی توجہ کو مرکوز کرتی ہے, اس کو مخاطب کرتی ہے کہ تمہارا کیا خیال تھا, کہ میں کہنے لگی ہوں لیکن تمہارا خیال نہیں تھا. یا آپ اس کو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ یو تھاٹ, تم نے سوچا, آئی واز گوئنگ ٹو سے, کہ میں یہ کہنے لگی ہوں, بٹ یو ڈیڈنٹ, لیکن تم نے نہیں سوچا. اس کا مطلب یہ کہ وہ لڑکا شاید لڑکے کو کہے شاید تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ بھی ایسے ہی کہے گی کہ میں نے بھی جب مجھے بڑی چیزیں چاہیے ہوتی تھی میں بھی لوگوں کے پاس چھینتی تھی, لیکن ایسا نہیں ہوا. یو تھاٹ آئی واز گوئنگ ٹو سے بٹ آئی ڈیڈنٹ سنیچ پیپلز پاکٹ بکس. تم سوچ رہے تھے کہ میں یہی بات کروں گی, لیکن میں نے لوگوں کے جو پرس ہیں یا پاکٹ یا بٹوے ہیں وہ میں نے نہیں چھینے. ویل آئی وازنٹ گوئنگ ٹو سے دیٹ. تو اب لڑکا اپنی کہہ لیں کہ وہ چیز وہ اس کے ذہن میں یہ بات تو آ رہی تھی, تو وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اسے یہ کہتا ہے کہ نہیں میں آئی واز گوئنگ ٹو سے دیٹ, کہ میں ایسا بالکل بھی نہیں کہنے والا تھا یا میں یہ بات نہیں کرنے والا تھا. سوری, ویل آئی وازنٹ گوئنگ ٹو سے دیٹ. اب یہ خاتون ہی اسے کہتی ہے کہ نہیں میں ایسی کوئی بات نہیں کرنے لگی تھی. پاز, پھر وقفہ آتا ہے. سائلنس, پھر خاموشی چھا جاتی ہے. آئی ہیو ڈن تھنگس ٹو, میں نے بھی ایسے کام کیے ہیں. وچ آئی ووڈ ناٹ ٹیل یو سن, جو کہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی بیٹے. ایوری باڈیز گاٹ سم تھنگ ان کامن, ہر کسی میں کوئی نہ کوئی چیز قدرے مشترک یا مشترکہ ہوتی ہے. ان کامن کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں ہمارے اندر مشترکہ ہوتی ہیں. سو یو سٹ ڈاؤن وائل آئی فکس اپ سم تھنگ ٹو ایٹ. تو تم ادھر بیٹھ جاؤ تب تک میں کچھ کھانے پکانے کا, فکس اپ کا مطلب ہوتا ہے بندوبست کرنا, تب تک میں کچھ کھانے پکانے کا بندوبست کرتی ہوں. یو مائٹ رن دیٹ کام تھرو یور ہیئر سو یو ول لک پریزنٹیبل. تم یہ جو کنگھا ہے یہ اپنے بالوں میں پھیر سکتے ہو تاکہ تم کلیے میں تھوڑا سا معقول نظر آؤ. اچھا جی, ابھی تک ایک منٹ جی, ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر پہلے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو اس لڑکے کے ساتھ اس عورت کس طریقے سے اب اس نے اس کا پرس چھیننے کی کوشش کی تو وہ کس طرح پیش آئی. اس نے گریبان سے پکڑا, اس کو کک کیا اور پھر گھسیٹتے ہوئے لے آئے. یہ نیچرل انسٹنکٹس جس طرح پہلے بتایا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہی اس کو گھر لے کے آتی ہے, اس کا منہ دلواتی ہے, اس سے کھانے کا پوچھتی ہے, اس سے اس کے پرس چھیننے کا ریزن پوچھتی ہے, پھر اس کے ساتھ نہ اس کو ڈانٹتی ہے, نہ اس کو پولیس کے حوالے کرتی ہے, بلکہ جس طرح ٹین ایجر سے ڈیل کیا جاتا ہے اس کو اس طریقے سے وہ ڈیل کرتی ہے
کہ اس کو سوچنے کا موقع دیتی ہے، اس کو کہتی ہے کہ جی تم میرے ساتھ گفتگو کرو تاکہ وہ تھوڑا سا کمفرٹیبل فیل کرے، حتیٰ کہ اس کو یہ بات بھی کہتی ہے کہ جی تم ادھر بیٹھو، میں تمہیں کھانا بنا کر دیتی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کو ایک اوپن چوائس بھی یہ دیتی ہے، دروازہ کھلا ہوتا ہے کہ اگر تم بھاگنا ادھر سے چاہتے ہو تم بھاگ بھی سکتے ہو۔ تو یہ اس کے کہہ لیں کہ حسن سلوک کے ایک اعلیٰ مثال ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک کہہ لیں کہ اوکیجنل کرمنل یا کلپریٹ یا ڈسٹربڈ جو ٹین ایجر ہے اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کر رہی ہے، اور یہ ہمارے لیے بھی ایک کہہ لیں کہ ایک ایگزامپل ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں تو ہم نے کس طریقے سے اسے ڈیل کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ ہمارا جو لیسن ہے اس کا پہلا پارٹ تھا، اور آئی ہوپ دیٹ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، تو اس کو غور سے سنیں۔ اور اس کے اندر سے جو سب سے بڑی بات ہے، لیسن اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ہم نے ان چیزوں کو بھی اپنی زندگیوں میں لانا ہے جو کہ ہماری زندگیوں کو بہتر بنا سکے۔ اور یہ لیسنز پہ جو کہ ان کتابوں میں یا لٹریچر میں دیے جاتے ہیں، ان لیسنز کو ہم نے نہیں بھولنا۔ وہ تو پیپر ہم دیں گے انشاءاللہ پاس ہو جائیں گے ساری چیزیں، لیکن اس کے اندر سے وہ تعلیم ہے، یہ جو لیسنز ادھر دیے گئے ہیں یہ تربیت ہے، اور تعلیم کے بغیر، تربیت کے بغیر جو تعلیم ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ہم نے یہ جو لیسن اس کے اندر بتائے گئے ہیں ان کو ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آنا ہے۔ چلیں، تھینک یو ویری مچ فار بینگ اٹینٹیو۔ اللہ حافظ۔